بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا اور آج کی اس محفل میں بات کرنے کا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی مہارت سے بہت ساری کنفیوژنس کو یہاں پیدا کیا ہے اور اس کا جواب دینے کی بڑی ضرورت ہے ایم کیو ایم کو بھی. اور میرا مشورہ ہے کہ ایک بار ایم کیو ایم بھی آپ کے کٹہرے میں بھی آ کے بات کرتی ہے. خواتین حضرات، کراچی میں شروع سے تو ایم کیو ایم نہیں تھی. اگر ایم کیو ایم سے پہلے کراچی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی رہے تھے، اتنا امن تھا، اتنی خوشحالی تھی، تو کمبخت ایم کیو ایم کہاں سے آ گئی؟ ایم کیو ایم سے پہلے جو جماعتیں تھیں ان کی بڑی جیت قسم کی لیڈرشپ تھی. ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو تو محلے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. کراچی میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھی تو کراچی والے پاگل ہو گئے تھے، ایم کیو ایم کو لے کے آ گئے. ایم کیو ایم کھڑی ہو گئی اور آج ایم کیو ایم کے لیے بتانے کے لیے ہے کہ کراچی میں آج جتنا ہے اور جیسا ہے انہی ادوار میں جب ایم کیو ایم رہی ہے. پھر ہم نے موقع دیا. 2000 میں نہیں لڑا بلدیاتی الیکشن، تو کر دینا چاہیے تھا نا کراچی کو ایسا کہ دوبارہ پھر کوئی اور نہ آتا. آج ایم کیو ایم 140A پر اس وقت بات کر رہی ہے اور ہر آنے والی ترمیم میں ایک ہی نقطہ رکھ رہی ہے جب پورے پاکستان میں ایم کیو ایم کا ایک کونسلر بھی نہیں. ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا نا. وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایم کیو ایم کے میئر کو کام نہیں کرنے دیتی تھی، اسی پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہے نا یہاں پر، تو اب کام کیوں نہیں ہو رہا؟ خواتین حضرات، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، کراچی میں جو صورتحال ہے، جو کراچی کے حالات ہیں، ماشاءاللہ اس پر قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے. سب کی بڑی محنتوں سے اور بڑی محبتوں سے کراچی کا یہ حال ہوا. 2018 میں تو ہم نہیں جیتے تھے نا، ہروائے گئے تھے یا ہار گئے تھے، تو وہ لوگ چینج کر دیتے نا کراچی. ہم تو نہیں تھے ٹھیکیدار، ہماری ٹھیکیداری ختم کر دی گئی تھی. 14 MNA تھے، ہم 4 تھے. ہمیں تو عمران خان صاحب کو کہنا تھا بیٹھیے باہر، آپ ہارے ہوئے ہیں، ہم جیتے ہوئے ہیں، ہم کراچی کا مقدمہ رکھیں گے، ہم کراچی پیکیج لے کے آئیں گے. ہمیں کیا ضرورت تھی ذرا؟ وہ رئیس امروی جنہوں نے 1965 میں لکھا تھا خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، انہوں نے 1964 میں لکھا تھا کہ لکھنے والوں نے کچھ شہروں کو باعث و عز و جا لکھا اور کراچی تیرے مقدر میں فقط یوم سیاہ لکھا. تو ایم کیو ایم تو نہیں تھی جب لیاقت آباد میں گھر جلائے گئے تھے، گوہر ایوب صاحب نے جلائے تھے. ایم کیو ایم تو نہیں تھی. ہمارے اجداد تو قائد اعظم کے پاکستان میں آئے تھے، نہ جانے کس نے ہمیں بھٹو کے پاکستان میں دھکیلا ہے. آج کوئی بڑی چیز بتائیں جو ایم کیو ایم کی لگائی ہوئی نہیں ہے اس شہر میں. پانی کے تمام بڑے منصوبے نہیں اچھا، ڈاکٹر فاروق ستار 88 سال 1988 جنوری 98 میں 28 سال کی عمر میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا پاکستان کا نہیں پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ ورلڈ بینک سے منظور کروا لیا تھا. کیوں نہیں بنا؟ تاریخ کو ترتیب سے دیکھنے کی ضرورت ہے جناب. اور کیا کرے گی ایم کیو ایم؟ ایک میئر اور کیا کر سکتا ہے؟ منصوبے لائے گا نا. یہ میٹرو بس پنجاب نے جب سنی نہیں تھی تو 2006 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کراچی کے 6 روٹس کے لیے یہ میٹرو بس کا منصوبہ منظور کیا تھا. کیوں نہیں کراچی میں؟ سوال صحافیوں کو کرنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم ماس ٹرانزٹ لے آئی تھی نا، مونو ٹرین چلنی تھی، اس میں کیا ہوا؟ کس نے پابندی لگا دی؟ وہ اورنج ٹرین جس کا ساورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے، اس نے کراچی کی اس میٹرو اس ماس ٹرانزٹ کو کیوں نہیں دی تھی؟ یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کراچی کی 6 روٹس کے لیے جو میٹرو بس تھی، اس کی ساورن گارنٹی کیوں نہیں دی گئی تھی؟
اور ایم کیو ایم کے دور میں کراچی کیسا تھا بھائی؟ 2008 میں دنیا کے 12 ایمرجنگ سٹی میں تھا. پھر کیا ہوا؟ سوال یہ کیجئے نا, تاریخ کو تسلسل سے دیکھیے. الزام لگانا ضروری ہے تو لگائیے ضرور, کنفیوژن نہیں پیدا کیجیے. ایم کیو ایم نے اس کراچی کو چند سال میں دنیا کے 11 ایمرجنگ سٹی میں بنا دیا تھا, آج ورلڈ سٹی میں. تو ایم کیو ایم کا میئر ہے کیا آج؟ کسی نے کہا ایم کیو ایم تو ہر دور میں شور مچاتی ہے کہ ہمیں اختیارات نہیں ملے. کبھی فاروق ستار کے دور میں بھی ایم کیو ایم نے شور مچایا تھا کیا؟ بہت معمولی سا اختیار تھا. حالانکہ کبھی مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہمیں اختیار نہیں ہے. پھر حکومت سے نکل جانا چاہیے. میں پچھلی دفعہ میرا ماشاءاللہ سارا ریکارڈ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا بھی ہے اور وزارتوں سے بھی ہے. میں نے پچھلی دفعہ دیا تھا. حالانکہ میں 40 یا آپ سب کو پتہ نہیں ہوگا, دیکھنے کی سب کی نگاہیں, 40 ارب سے کراچی میں آئی ٹی پارک لگا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ کبھی ذکر کیا آپ لوگوں نے؟ کبھی کسی اور نے لگایا ہے؟ ہم نے تو خود شور نہیں مچایا. اس دن ہمارے بینرز لگے تھے, آدھے گھنٹے میں اتار لیے گئے تھے. آپ کو نہیں پتہ؟ جب میں نے استعفیٰ دیا ہے آئی ٹی کی وزارت سے, کیا ہوا ہے؟ ایم کیو ایم کے 11 لوگوں کے قریبی رشتہ دار اٹھا لیے گئے استعفیٰ دینے پہ. جناب آپ کے گھر بچے میں ہیں بہت ساری چیزوں سے, کیونکہ ہم پہ گزر رہی ہے. میں نے اپنی آدھی جوانی ایگزائل میں گزاری ہے, اور میں کسی کی کہنے پہ بھی اتنا سچ نہیں بولوں گا جتنی جمہوریت آزاد رہی ہے. میں احتیاط کر رہا ہوں آج کے دور میں, اتنا ہی سچ بولتا ہوں جتنی جمہوریت آزاد ہے. آپ کے شعر کے جواب میں بڑے زبردست شعر ہے میرے پاس جو سنائے ہیں, اس پہ بھی کیس بن جائے گا. میں نے ایک بار کہہ دیا ہم لڑنا نہیں چاہتے, شور مچ گیا. 2 جملے بولے تھے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں. بڑے اعتراضات آتے ہیں. تو آج کراچی میں جتنا بھی ہے اور جیسا بھی ہے اسی ادوار کا ہے. بھائی وہ اس دسمبر میں K4 مکمل ہو جائے گا. کس سے سننا ہے ہم نے یہ بات؟ وزیر اعظم سے سننی ہے. 10 ارب رکھے گئے, انہوں نے کہا سارے پیسے دیں گے. 26 کے دسمبر میں ایسے ہی ہے کہ یہ بنے گا. کس سے لڑے؟ امریکہ کے صدر سے پوچھیں, کس سے پوچھیں, کس سے بات کرنی ہے؟ یا تو ایم کیو ایم کو سب زیادہ چوز یہ کرتا ہے عدالتوں سے باہر آئے, سڑکوں پہ کھڑے ہو جائے. آپ نہیں آئیں گے, آپ کہہ تو رہے ہیں آپ نہیں آئیں گے. جیلوں سے ہم لوگ رہے ہیں جیلوں میں, کوئی اور نہیں رہا ہے. کچھ کریں, کچھ آواز, ہم آوازی تو اٹھاتے تھے جس پہ آپ نے ہمیں ملک دشمن, غدار, دہشت گرد قرار دیا. پھر عمران خان صاحب کو لیا ہے نا کراچی, کروا لیتے نا ان سے. کسی نے کہا کہ ایم کیو ایم کو بات کرنی چاہیے تھی وہ نیشنل فائنانس کمیشن کی, نہیں پروونشل فائنانس, یہ ساری باتیں کی ہے نا, سنائی کیوں نہیں دیتی؟ ہم سے پہلے کوئی گیا ہے سینسس کے اوپر عدالتوں میں؟ کراچی کی کوئی جماعت اسلامی ہم سے پہلے تھی نا, جماعت اسلامی. تو کرا لیتے کراچی افغانی صاحب سے اس طرح کہ فاروق ستار کو آنے کا موقع ہی نہ ملتا. کرا لیتے آپ نعمت اللہ ایڈوکیٹ سے. اتنا کام ایم کیو ایم سے پرابلم تھا نا کہ مصطفیٰ کمال کے لیے کوئی جگہ نہیں بنتی. پی ٹی آئی بھی نہیں کر سکی نا, 14 سیٹیں تھیں ان کی. سوال ان سے کرنے کا ہے جناب, ہم سے ضرور کریں. ہم تو اور عوام میں سب سے زیادہ ہم رہتے ہیں یار. عوام کس طرح سوچ رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے, ہمیں کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسی گلی محلے میں رہتا ہوں جہاں سے الیکشن جیتا ہوں. ایم کیو ایم فرشتوں کی جماعت تو نہیں ہے, نہ کسی فیکٹری میں بنی ہے. تو ایم کیو ایم کو تب تک ریپلیسمنٹ ہو جانا چاہیے تھا. الحمدللہ آج بلدیہ کی فیکٹری کے آتش زدگی سے لے کر اور حکیم سعید تک, حکیم سعید سے لے کر امجد صابری تک, امجد صابری سے لے کر تمام 1 لاکھ مقدمے میں سے ایک بھی آپ پروف نہیں کر سکے. اور الحمدللہ کہ ٹارچر سیل سے لے کر اجتماعی قبروں سے لے کر اور اسلحے کی برآمدگی تک جن لوگوں نے نکالا تھا
الزام لگایا تھا انہوں نے ٹی وی پر آ کر واپس لیا ہے. یہ شاید آپ لوگوں کو نہ پتا. عمران خان صاحب کے دور میں طے ہو گیا تھا کہ پروونشل فائنینس کمیشن اور نیشنل فائنینس کمیشن ایک ہی وقت میں ایک ہی فارمولے کے تحت ایک ہی چھت کے نیچے ہوں گے. اب میں بتاؤں کراچی میں ماس ٹرانزٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بیوی آ گئی تھی. طیارے کا حادثہ ہو گیا تو بیوی آ گئی. اب میں آپ کو بتاؤں کیوں کراچی میں یہ میٹرو بس نہیں ہے. اس لیے کہ زرداری صاحب آ گئے. کراچی کس وقت کیا حالات تھے بھائی؟ میئر یہی کرے گا نا یا خودکشی کر لے گا؟ سوورن گارنٹی تو نہیں دے سکتا. ایم کیو ایم کی حکومت صرف رہی ہے تھرڈ ٹیئر کی گورنمنٹ کی. اس میں ہمارا جیسا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ میں آیا ہے تو اس وقت 70% نمائندے ہمارے تھے. ہم سے کہا مہاجر نہیں بن سکتا وزیر اعلیٰ. ہم تو اس سے آگے بھی جا سکتے تھے. کراچی کے حالات، کراچی کے پھر کہتے ہیں آپ کبھی کنفیوز کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے، کبھی کہتے ہیں صوبہ بننا چاہیے، کبھی کہتے ہیں وفاق کے حوالے ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ لاؤ. بھائی تینوں سے مطالبے ہیں ہمارے. تو یہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ان مطالبوں کا. ان میں سے کون سا مطالبہ ہے جو آئین کا حصہ نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے؟ ایم کیو ایم کا یہ کراچی کا پرماننٹ حل کیا ہے؟ سندھ کا شہری علاقوں کا صوبہ بننا چاہیے. آئیے ہمارے ساتھ چلاتے ہیں اس کے لیے ایک مہم پوری. بزنس کمیونٹی جا کے ان کو نہ بولیں اداروں کو کہ بھائی ان کو لے آئیں گے تو پھر کراچی میں دہشت گردی دوبارہ آ جائے گی. کون سی دہشت گردی تھی میرے بھائی؟ بتائیں گے آپ؟ کراچی سے پہلے کون سا امن تھا اور اس امن کی آپ کیا قیمت ادا کر رہے تھے؟ کبھی آپ نے سوچی؟ قوموں کی بے بسی ان کی بے حسی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ بے حسی بے غیرتی میں تبدیل ہو جاتی ہے. شکر الحمدللہ اس بے حسی اور بے غیرتی کے درمیان ہم آ کے کھڑے ہو گئے. 24 سال 22 سال کے لڑکے. ایم کیو ایم کن لوگوں نے بنائی ہے؟ ایم کیو ایم بنی ہے کوٹا سسٹم کی وجہ سے. یہ واحد تھا نا، یہ واحد صوبہ تھا جہاں پہ لسانی بنیاد پہ لگی تھی. تو کہاں تھے ہمارے اجداد اس وقت؟ کہاں تھے جماعت اسلامی کے نمائندے اس وقت؟ انہوں نے کوئی شور مچایا تھا؟ کوئی سڑک پہ آیا تھا؟ یا کشمیر کی پریشانی تھی ان کو؟ ایریٹریا اور فلسطین کی پریشانی تھی ان کو؟ کوئی گیا کراچی میں سینسس سب سے پہلے کب خراب ہوا ہے؟ کب غلط ہوا ہے؟ بھٹو صاحب کے دور میں 53 لاکھ کے کراچی کو 35 لاکھ کا کیا گیا. اور جس سینسس کمشنر کی دور میں ہوا تھا جو صاحب ان کو معطل کیا گیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں کیا گیا. کوٹا سسٹم، ایم کیو ایم کا کوٹا سسٹم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آج رات کو لے کے آئیے کوٹا سسٹم کو ختم کر کے آج رات کو میرٹ لائیے. شرط ایک ہی ایم کیو ایم کی کہ میرٹ کا فیصلہ کرنے والے میرٹ پہ. کیوں؟ تو نمبرز ہیں کاغذوں پہ لکھے ہوئے. آج سندھ کا جو مارک شیٹ ہے وہ کاغذوں پہ لکھ. کراچی کا رزلٹ 28%، لاڑکانہ کا 90%. وہ 90% جب پروفیشنل کالجز میں آ کے ٹیسٹ دیتے ہیں سب کے سب فیل ہو جاتے ہیں. ہمارے مطالبے تبدیل نہیں ہوئے، ہم سے زیادہ کوئی فوکس نہیں ہے، اسی لیے لسانی جماعت کہلائی جاتی ہے. اور یہ بتائیں گے آپ سارے دانشور پاکستان میں کون سی ایسی جماعت ہے جو لسانی نہ ہو اپنے اثر میں؟ مشکل پڑتی تو جاگ پنجابی جاگ کا بھی نعرہ لگتا ہے. اور پیپلز پارٹی لسانی جماعت نہیں، اے این پی لسانی جماعت نہیں ہے جس میں ایک بھی کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک تو بھائی فرشتوں کی جماعت نہیں، ریپلیس کریں اس کو. یہ اتنے الزامات کے ساتھ بار بار کیسے آ جاتی ہے؟ ابھی جس طرح آئی ہو، پہلے جس طرح آئی ہو. 18 میں ایم کیو ایم کو ہرا کے ریلیف مل گیا آپ کو، اور بہت سے لوگوں نے یہاں جو بیٹھے دیے بھی ہوں گے ووٹ، ایسی بات نہیں ہے. بڑی بیماری کے تک ہم لوگ کلاس کانشیس لوگ ہیں. آج ہمارا ان کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جن سے آپ کا مقابلہ ہے، جنہوں نے آج 22,000 ارب ملے ہیں.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 15 साल, नेशनल फाइनेंस कमीशन से यानी कि वाइट मनी कहाँ लगी है? चलो कराची में नहीं लगी तो कहाँ लगी, ये सवाल कीजिए। फिर एमकेएम से भी पूछा उसको जो फंड मिला है वो कहाँ लगा है, तो एमकेएम भी बता देगी आपको। वफाक के लिए कुछ, भाई अब कराची के लिए कुछ नहीं मिला तो वफाक ने पंजाब के लिए क्या दिया है? ओ लाहौर के लिए, पंजाब को दिया ना तो लाहौर में लगेगा। वजीर आला को देने का मकसद क्या? वो लाड़काना के लिए दिया गया हमको, ये कराची के लिए भी दिया गया। वफाक देने का इख्तियार नहीं रखती, फिर भी हमने लिया है ना। 25 अरब तो लिए हैं ना इस दफ़ा, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी हद तक लड़ती रही है कि इनको दे नहीं सकते आप लीगली। 18वीं तरमीम के बाद आप एक छोटा सा स्कूल भी नहीं खोल सकते। हेल्थ और एजुकेशन डिवॉल्व सब्जेक्ट है, और एमकेएम हर बार हुकूमत में नहीं रहती, हुकूमत में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुक्मरान तबके से नहीं, ना हुक्मरान तबके वाला कोई हमारे सफ़ों में होगा। 2 तस्वीरें क्यों नज़र आ रही हैं? जबर की वजह से नज़र आ रही हैं। आप खड़े होंगे उस जबर के साथ हमारे। आपने 7 सीटें कर दी थी ना हमारी, ना हुकूमत आ रही थी ना जा रही थी, निकाल दिया, हुकूमत से बाहर आ गए थे ना मेरे भाई। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ है? इन्हीं हुकूमतों में रहने की वजह से। एमकेएम से पहले किसी ने सेंसस को इस तरह ठीक कराया है कि 75 लाख अफराद सेंसस ख़त्म होने के बाद करवाएं? कभी सुना है आपने 5 साल में सेंसस होता हो? सेंसस 10 साल में होता था। किसने कराया है? इसी 7 लोगों ने कराया था जनाब, जिनको आपने हरा दिया था। कराची में सिर्फ 4 सीटें थी एमकेएम की, जब कराची में 70 लाख अफराद को इस सेंसस के ख़त्म होने के बाद 70 लाख महाजरों को, इसलिए बोल रहा हूँ कोई और ड्रॉप नहीं हुआ था। कराची की 37,000 हाई राइस काउंट ही नहीं हुई थी। जमात इस्लामी ने काउंट करवा के दी, पीपल्स पार्टी ने कराई, पीटीआई ने कराई है। एक बार कराची से नुमाइंदा थे यहाँ पे, वो हमारी मखलूत हुकूमत का हिस्सा थे। वो कराची को फंड देने के लिए के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाते थे। आप कह रहे थे सब कराची के स्टेक होल्डर है, जो भी कराची में रहता है। नहीं जी, एक जिस लिसानी इकाई की बात कर रहे हैं वही प्रॉब्लम में है। ना दूसरा लिसानी इकाई वाले को ना उसके बिल्डर को मसला है, ना उसके ट्रांसपोर्टर को मसला है, ना उसके ताजिर को मसला है। फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, ना तो एमकेएम के लोग वो हैं जो सियासी खानवादे से हों, ना किसी का प्रोफेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम बनी थी कोटा सिस्टम के बैकग्राउंड में, लेकिन बनाया किन लोगों ने था? एमकेएम, जो उस कोटा सिस्टम को शिकस्त देके मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और फार्मेसी में पहुंच गए थे। जिनका मसला नहीं रह गया था, उन्होंने एमकेएम की बुनियाद रखी। मेरा ख्याल है एमकेएम को मुकदमा लड़ने की ना गुंजाइश है। सूरज भी नाराज़ होकर जा चुका है, असर भी निकल गई, हमारी मगरिब भी निकल सकती है। बैठ के बात करते हैं। और ये बात सच है कि तासुब सच नहीं होता। हो सकता है ये बात सच हो कि तासुब सच नहीं होता, लेकिन सच भी तासुब नहीं होता, और ये हमें बोलने दें, इसको तासुब करार ना दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।